السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے پہلے دو حروف کی آواز کو سیکھا تھا کہ ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ تو اگلے الفابیٹ کو شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے لیسن کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے۔ الف، با۔ تو آج ہم اپنا نیکسٹ لیسن شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ الفابیٹ ہے تا۔ تا۔ تو میں آپ کو تا کی شیپ کے متعلق بتاتا ہوں۔ تا کی شیپ جو ہے اس میں ایک کپ ہوتا ہے، اس طرح ایک کپ ہے اور اس کے اوپر دو نقطے ہیں۔ تا کا ایک کپ اور اوپر دو نقطے ہیں۔ تو جب بھی آپ اس طرح ایک کپ کو دیکھیں اور اس کے اوپر دو نقطے دیکھیں تو آپ نے کون سی آواز کو ادا کرنا ہے؟ تا۔ جی، اب میں آپ کو اس کی آواز نکلتی کہاں سے ہے ہمارے منہ سے، اس کے اوپر آپ فوکس کریں۔ تا کی آواز جب بھی آپ اپنی زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ ٹچ کریں گے تو آواز آئے گی تا۔ جی، تو آپ نے یاد رکھنا ہے جو تا کے نکلنے کی جگہ ہے، اس کا ایگزٹ پوائنٹ ہے، آپ نے اپنی زبان کی نوک اس کو آپ نے اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگانا ہے۔ تا۔ جی، جب آپ اس کے نکلنے کی جگہ کے اوپر دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ بہت آسانی سے ادا کر لیں گے۔ اس کی ادائیگی میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کی آواز کو آپ نے بھاری نہیں کرنا، موٹا نہیں کرنا، لائک تو نہیں، تو یہ آواز دوسرے الفابیٹ کے ساتھ میچ کر جائے گی۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس الفابیٹ کے اوپر پہنچیں گے تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو ابھی آپ تا کی آواز کے اوپر دھیان دیں، تو آپ نے اس کو موٹا نہیں کرنا، اس کو بھاری نہیں پڑھنا۔ ہمیشہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نے آ کی آواز کو ذہن میں رکھنا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا با، آ کی آواز آ رہی تھی، اسی طرح تا، آ مطلب منہ کو کھولنا ہے، تو آ کی آواز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آسانی سے ادا کر سکیں گے۔ تو اب ہم اس کے بعد نیکسٹ الفابیٹ کی طرف آتے ہیں۔ نیکسٹ الفابیٹ ہے سا۔ سا۔ اب ہم سا کی شیپ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سا کی شیپ میں بھی ایک کپ ہے اور اس کے اوپر تین نقطے ہیں۔ تو جب بھی آپ ایک کپ کے اوپر تین نقطوں کو دیکھیں تو آپ نے کون سی آواز کو نکالنا ہے؟ سا۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سا کی آواز ہمارے منہ کے کون سے حصے سے ادا ہوتی ہے۔ آپ نے ہمیشہ سا کو ادا کرتے ہوئے اپنی زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے۔ زبان کی نوک یعنی زبان کا پہلا حصہ، اس کو آپ نے دونوں دانتوں کے اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے۔ سا۔ جی، زبان کو دانتوں میں رکھنے کے بعد جو دوسری آواز ہے آ، وہی ہے جو پچھلے دو الفابیٹ کے اندر آ رہی ہے، جیسے با، تا، سا۔ اگر آپ غور کریں تو صرف میری زبان اور میرے ہونٹ کی جو موومنٹ ہے یہ چینج ہو رہی ہے۔ آ کی آواز سیم ہے۔ یہ کیوں سیم ہے؟ کیونکہ تینوں الفابیٹ کی ساؤنڈ باریکی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ تو آپ نے سا کو بھی ادا کرتے ہوئے باریکی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس کے اندر یہ مسٹیک نہیں کرنی، لائک سو، ایسے نہیں پڑھنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو سختی کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا، لائک سا۔ دیکھیں جب آپ زبان کو دانتوں کے درمیان میں نہیں رکھیں گے تو آواز سختی کے ساتھ ادا ہوگی، چینج ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ایگزٹ پوائنٹ مطلب نکلنے کی جگہ جو الفابیٹ کی ادائیگی کی جگہ ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سا، سا۔ جی، تو آپ نے ان دو الفابیٹ کی پریکٹس کرنی ہے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔
تا، سا. جی انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ لیسن کے اندر جو نیکسٹ الفابیٹ ہے وہاں سے کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر. اسٹے ٹیون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.